آج کا جو درس قرآن ہے خوف الہی کے بارے میں، جو بندہ اللہ سے ڈر جاتا ہے اللہ پاک پھر اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ یخافون ربہم من فوقہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ فرشتے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور جس چیز کا انہیں حکم دیا گیا ہے وہی کرتے ہیں۔ جناب علامہ ابو اللیث رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ارشاد ہے کہ 7ویں آسمان پر اللہ کے ایسے فرشتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے جب سے پیدا کیا ہے وہ حالت سجدہ میں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے انتہائی خائف ہیں۔ قیامت کے دن جب وہ سجدے سے سر اٹھائیں گے تو کہیں گے سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ تو پاک ہے، ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے، ایک لمحہ بھی نافرمانی وہ نہیں کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب کوئی بندہ خوف الہی سے کانپتا ہے تو اس کے گناہ اس کے بدن سے ایسے جڑ جاتے ہیں جیسے درخت کو ہلانے سے اس کے پتے جڑ جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ہر حال میں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ایک حکایت ہے اس بات کو سمجھانے کے لیے، ایک بندہ کسی عورت کے محبت میں گرفتار ہو گیا۔ اب وہ عورت کسی قافلے کے ساتھ سفر پہ جا رہی تھی، تو وہ بندہ بھی ہیلے بہانے سے اس قافلے کے ساتھ شامل ہو گیا۔ قافلے نے ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا رات گزارنے کے لیے، تو جب سارے قافلے والے سو گئے وہ کسی بہانے سے اس عورت کے قریب چلا گیا۔ جب اس کے پاس جا کر اس نے اپنا مدعا بیان کیا تو اس عورت نے کہا تم خوب قافلے والوں کو غور سے اس کا جائزہ لو، کوئی ابھی جاگ تو نہیں رہا۔ وہ سارے قافلے والوں کے پاس پھر جا کرنا اس نے جائزہ لیا۔ اس نے آ کر کہا کہ سارے قافلے والے ابھی سو رہے ہیں۔ تو اس نیک عورت نے دریافت کیا کہ تمہارا اللہ کے بارے میں کیا خیال ہے، کیا اللہ بھی سو رہا ہے؟ تو نوجوان نے کہا اللہ تو کبھی نہیں سوتا اور نہ ہی اسے کبھی اونگ آتی ہے۔ تب عورت نے کہا لوگ اگر سو گئے ہیں تو کیا ہوا، اللہ تعالیٰ تو جاگ رہا ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس سے ڈرنا ہم پر فرض ہے۔ اس نوجوان نے جو ہی اس عورت کے یہ الفاظ سنے وہ اللہ کے خوف سے کانپنے لگا۔ اس نے برے ارادے سے تائب ہو کر اپنے گھر کی راہ لی۔ جب وہ نوجوان مرا تو کسی نے اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا سناؤ موت کے بعد کیا گزری؟ تو جوان نے جواب دیا ایک گناہ چھوڑا تھا، اس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے میرے سب گناہ معاف کر دیے۔ تو جب اللہ سے ڈر کر بندہ گناہ چھوڑتا ہے تو اللہ پاک اس کے پہلے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ وَتَرَا كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا، اور تم ہر گروہ کو دیکھو گے زانوں کے بل گرے ہوئے، ہر گروہ اپنے نامہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا۔ مسلمانوں جہنم کے قریب جب لوگ آئیں گے تو اس سے سخت گرم ہوا آئے گی اور ہیبت ناک آوازیں سنائی دیں گی۔ یہ آوازیں 500 سال کے سفر کی دوری سے بھی سنائی دیں گی۔ اس موقع پر ہر نبی نفسی نفسی کہہ رہا ہوگا اور رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم امتی امتی پکار رہے ہوں گے۔ عین اس موقع پر دوزخ سے نہایت بلند آگ باہر برآمد ہوگی اور امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آگ سے کہے گی کہ اے آگ، تجھے نمازیوں، صدقہ و خیرات کرنے والوں، روزہ داروں اور اللہ کا خوف رکھنے والوں کا واسطہ واپس چلی جا، مگر آگ برابر بڑھتی جا رہی ہوگی۔ اس وقت جبریل امین حضور ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پانی کا پیالہ پیش کریں گے جس کے چھینٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگ پر ماریں گے اور وہ آگ بجھ جائے گی۔ آپ جبریل علیہ السلام سے پوچھیں گے یہ پانی کیسا تھا؟ جبریل امین جواب میں عرض کریں گے یا رسول اللہ، آپ کے ان امتیوں کے آنسوؤں کا پانی تھا جو اللہ کے ڈر سے روتے رہے، مجھے ان آنسوؤں کے پانی کو پیش کرنے کا حکم ملا تاکہ آپ آج سے دوزخ کو بجھا دیں۔ تو اس سے پتہ کیا چلا جو بندہ اللہ کے خوف سے اپنے آنسو نکالتا ہے
تو وہ اللہ کی بارگاہ میں بڑے مقبول ہوتے ہیں۔ تو ہمیں ہر حال میں اللہ سے ڈرنا ہے اور اللہ سے ڈر کر گناہوں سے بچنا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جس کسی نے نافرمانی کی اور دنیاوی زندگی کو سب کوئی خیال کیا تو بے شک اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اپنی نفسانی خواہشات پر قابو رکھا تو بے شک اس کو جنت میں ٹھکانہ ملے گا۔ جو شخص عذاب الہی سے بچنا چاہے اور اللہ کی رحمت کے ثواب کا امیدوار ہو، اسے چاہیے مصائب دنیا میں صبر کرے، اللہ کی عبادت کرتا رہے اور گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ ایک حدیث اس طرح ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو ملائکہ ان کو طرح طرح کی نعمتیں پیش کریں گے، ان کے لیے فرش بچھائیں گے، ممبر رکھیں گے، انہیں قسم قسم کی نعمتیں کھانے اور پھل ان کے سامنے چنیں گے۔ جنتی حیران بیٹھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندو تم حیران کیوں ہو؟ یہ جنت جائے حیرت نہیں ہے۔ اس وقت اہل ایمان عرض کریں گے کہ باری الہ تو نے دیدار کا وعدہ کیا تھا جس کا وقت آن پہنچا ہے۔ تب فرشتوں کو حکم ہوگا چہروں سے پردے اٹھا لو۔ فرشتے عرض کریں گے یہ تو گناہ گار تھے، یہ تیرا دیدار کیسے کریں گے؟ انہیں حکم ہوگا تم حجاب اٹھاؤ، یہ ذکر کرنے والے، سجدہ کرنے والے اور میرے خوف سے رونے والے اور میرے دیدار کے طالب ہیں۔ اس وقت حجاب دور کر دیے جائیں گے اور اہل جنت اللہ کا دیدار کرتے ہی سر پر سجود ہو جائیں گے۔ پھر فرمانے الہی ہوگا سر اٹھا لو، بہشت دار العمل نہیں دار الجزا ہے۔ اب وہ اپنے رب کو بے کیف دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا السلام علیکم عبادی فقد ردیت عنکم فل ردیت عنی۔ اے میرے بندو تم پر سلامتی ہو، میں تم سے راضی ہوں، کیا تم مجھ سے بھی راضی ہو گئے ہو؟ جب اللہ پاک ان بندوں پہ کرم نوازی فرمائے گا تو پھر پوچھے گا کیا میں تو تم پہ راضی ہو گیا ہوں، اے میرے بندو کیا تم بھی مجھ پہ راضی ہو گئے ہو؟ تو اہل جنت عرض کریں گے اے ہمارے پروردگار ہم کیسے راضی نہیں ہوں گے؟ تو نے ہمیں وہ نعمتیں عطا کی ہیں جن کا نہ کسی آنکھ نے مشاہدہ کیا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ ہی کسی دل میں ان کا تصور گزرا۔ اس فرمان الہی سے یہی مقصود ہے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہر حال میں اللہ کی عبادت، اللہ سے خائف ہو کر گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔